جی اسٹوڈنٹس، ہم بی اے عربی پارٹ 2 کے لیکچرز پڑھ رہے تھے، تو آج کے دن ہم پڑھیں گے عربی کا جو ہے وہ پوری کتاب کے اندر صرف ایک ہی ڈرامہ ہے اور اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے، اور خلاصہ تقریباً ہر سال ہی آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہ آیا ہو۔ اگر میں آپ کو اس کا کویسچن پیپر دکھاؤں تو اس کویسچن پیپر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سوال دیا جاتا ہے کہ ڈرامے کا خلاصہ لکھیں۔ یہاں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہو تو سوال نمبر جو 3 ہے وہاں لکھا ہوا ہے اکتب بالعربیتی ملخص المسرحیہ عرف کیف یموت لتوفیق الحکیم، مطلب کہ یہ 2012 کا پیپر ہے۔ تو اگر آپ پیپر چیک کریں گے تو یہ ڈرامہ آپ کو 20 نمبر کا ہے، ہر دفعہ ہی آتا ہے۔ تو اگر آپ اور تقریباً یہ 1.5 صفحے کا ڈرامے کا خلاصہ بنتا ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 61 پیج نمبر ہے اور یہ 1.5 صفحے کا خلاصہ ہے۔ تو اگر آپ اس خلاصے کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، مطلب چھاپ کے آ جاتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کے اس میں پورے نمبر آئیں گے۔ اسٹوڈنٹ، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ڈرامے کو ڈیلی بیسس پہ لکھا کریں۔ پہلے آپ کو ٹائم لگے گا، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا بھی لگ جائے، لیکن آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے سارے کو۔ تو لکھنے سے اور ڈیلی اس کو رٹا مارنے سے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور ناگہ اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلم ہوگی۔ جتنا زیادہ اس کو لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ اسے لکھیں، لکھنے کے بعد آپ اس کی پریکٹس کیا کریں اور میچ کریں کہ کون سا آپ کا لفظ ٹھیک ہے، کون سا نہیں ٹھیک۔ جو غلط ہو اس کو بار بار لکھیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ آئے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم تو سورۃ الحجرات کے کویسچن کر رہے تھے، تو یہ ہم ڈرامے پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو اسٹوڈنٹس، بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو میں کسی اگلے لیکچر میں کروا دوں گا، لیکن یہ میں نے سمجھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے بہت اہم ہے، اور آپ نے کیونکہ اس کو رٹا لگانا ہے، یاد کرنا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اس کو آپ ڈیلی بیس پہ یاد کیا جائے گا۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں تو سارا، لیکن روزانہ کی آپ 1 لائن یاد کر لیا کریں اس کی، پھر اگلے دن اگلی لائن، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں لائنیں تیسرے دن ملا کے پڑھنی ہے، پھر چوتھی لائن، پھر چاروں ملا کے یاد کرنی ہے، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں۔ ایسے لائنوں میں اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو تقریباً 1 ماہ کے سے پہلے 10-15 دنوں کے اندر یہ ڈرامہ آپ کا بالکل حفظ آپ کو ہو جائے گا، اور یعنی کہ آپ چھاپا لگا کے آپ نے آ جانا، بس اسی طرح۔ عرف کیف یموت، مطلب کہ وہ جان گیا کہ کیسے مرنا ہے۔ اس کے اندر کچھ کردار ہیں، تو مین کردار اس کے اندر پاشا ہے۔ تو یہ کافی لمبا ڈرامہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی ہینڈ بک لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کافی لمبا ڈرامہ ہے۔ تو میں اس کو اردو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک کردار پاشا ہے جس کے گرد سارا ڈرامہ گھومتا ہے۔ وہ سیاست کے میدان میں اپنا وقار کھو چکا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی شاندار موت مرے کہ دنیا اسے یاد رکھے، اور اس کی جو صبح کا اخبار ہے اس میں اس کی ہیڈ لائن پہلے صفحے پہ اس کی خبر چھپے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر میں ہی پلاننگ کرتا ہے، اپنے گھر میں بم رکھتا ہے، ٹائم فٹ کرتا ہے، اور اخبار کے دفتر میں چلا جاتا ہے۔ مدیر کو کہتا ہے کہ میں جو ہے ایڈیٹر کو کہتا ہے کہ میں فلاں وقت میں جو ہے میرے گھر میں بم دھماکہ ہوگا اور میں مر جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس جگہ کی تصویریں جا کے لیں اور میری بھی تصویر لے لیں، تاکہ آپ کو حادثے کے بعد جو ہے وہ کوئی دقت پیش نہ آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ صبح آپ فرنٹ پیج پہ میری جو ہے وہ تصویر کے ساتھ میری سٹوری کو بھی چھاپیں۔
تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اخبار والے ہوتے ہیں یا میڈیا والے ہوتے ہیں انہیں ایسی چٹپٹی اور سنسنی خیز خبریں چاہیے ہوتی ہیں جس سے ان کا اخبار زیادہ سے زیادہ بکتا ہے۔ تو ہوا یہی کہ یہ ایڈیٹر بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ رپورٹر اور کیمرہ مین اس کے ساتھ بھیج دیا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ پاشا کی بیٹی بھی جو ہے اپنے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے مدیر کے دفتر میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے والد کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو گھر چلے گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے جی تمہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بم دیکھا تھا تو میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں، لیکن فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے جو ہے وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فون کیا ہے، لہذا انہوں نے وہ بم نکارہ بنا دیا ہے۔ تو دوسری طرف اس کا جو والد ہے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے، ابھی گھر کے باہر ہی ہوتا ہے کہ باہر اندھیرا تھا، تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، تو جس کے اندر یہ پاشا جو ہے وہ گر جاتا ہے اور صبح اس کی جو لاش ہے وہ وہاں سے مردہ حالت میں نکالی جاتی ہے۔ لہذا اس کی نا یہ ایک خواہش بھی تھی کہ فریڈرک نیٹشے کا کہنا تھا کہ بہادر وہ بندہ ہے کہ جو اپنے مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ جو ہے پہلے سے جان لیتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ قول کہیں سے سنا ہوا تھا فریڈرک نیٹشے کا، تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جو قول ہے نا یہ بالکل اسی کے اوپر فٹ ہو، تو اس وجہ سے وہ اپنی جو چاہتا تھا کہ اپنی موت کا خود انتخاب کرنا وہ ایسا نہ کر سکا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ عرف کیف یموت، اوپر جو لکھا ہوا ہے بلیک جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ملخص للمسرحیہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ڈرامے کا خلاصہ۔ ہیڈنگ آپ نے یہی دے دینی ہے جیسی یہاں دی گئی ہے، ملخص للمسرحیہ مارکر سے ہیڈنگ دیجیے گا۔ تو بالکل آپ نے زیر زبر نہیں لگانی، جو ہے وہ ایسے سیدھا ہی ڈرامہ لکھ دینا ہے۔ جتنے بھی میں لیکچر دے چکا ہوں شاید اس میں نے آپ کو نہیں بتایا، تو ابھی بتاتا ہوں کہ جب آپ نے عربی لکھنی ہے تو اس میں زیر زبر کا استعمال نہ کریں۔ ہاں جو پنکچویشن ہوتے ہیں، فل سٹاپ، کاما وغیرہ جو ہے اس کا تو خیال رکھیں، لیکن زیر زبر کے جھنجھٹ میں مت پڑیے گا۔ عرفہ کیف یموت، وہ جان گیا کہ کیسے مرنا ہے۔ مسرحیۃ قصیرۃ للاستاذ توفیق الحکیم، یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے استاد توفیق الحکیم کا۔ وقد اخذت من کتابہ مسرح المجتمع، اور اس کو لیا گیا ہے اس کی ایک کتاب مسرح المجتمع سے۔ مسرح المجتمع ایک کتاب کا نام ہے۔ واہی من فصل واحد، اور یہ ایک ہی ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ وتقع احداثها فی مکتب رئیس تحریر، اور اس کی جو شوٹنگ ہے وہ مدیر کے دفتر میں ہوتی ہے۔ تحریر صحیفۃ، جو ایک اخبار کا مدیر ہے۔ تصدر فی الصباح، اور وہ اخبار صبح سویرے نکلتا ہے۔ وشخصیاتها، اور اس کے جو کردار ہیں وہ یہ ہیں: عبدالسمیع بادشاہ، رضوان رئیس یہ نام آپ نے یاد رکھنا، یہ نام ہے۔ المحرر حسینین سیکرٹری التحریر، الاستاذ فرید، کریمۃ البادشاہ مطلب بادشاہ کی بیٹی، اسائی ہرکارہ، اور پھر ہے وتتابع الاحداث، اور اس کی جو شوٹنگ ہے وہ جاری رہتی ہے۔ من بدایت المسرحیۃ، یعنی کہ ڈرامے کے شروع ہی سے، اور یعنی کہ ڈرامے کے واقعات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، شروع ہی سے چلتے رہتے ہیں، حتیٰ تصل الی قمۃ تعظم، یہاں تک کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک قمۃ تعظم مطلب کہ سنسنی جو ہے وہ ہیجان خیز انداز میں پہنچ جاتا ہے۔ فالبادشاہ الذی سقط فی میدان سیاستی، پس بادشاہ جو کہ سیاست میں اپنا وقار کھو چکا ہے، ولم یعد من رجال السیاسۃ الاحیاء، اور اب وہ زندہ سیاستدانوں میں اپنا نام، اس کا کوئی مقام نہیں رہا۔ جاء الی مکتب رئیس تحریر، وہ مدیر اعلیٰ کے دفتر میں آتا ہے، فی اللیل، رات کے وقت، وأخبرہ انہ سیموت بانفجار قنبلۃ، اور اسے بتاتا ہے کہ وہ عنقریب مر جائے گا بم پھٹنے سے، قد وضعہا فی مکتبہ،
خصوم السیاسیون، اور وہ بم اس کے سیاسی دشمنوں نے اس کے دفتر میں رکھا ہوا ہے، الذین کانوا یتوجسون، وہ اس کے دشمن جو حسد کرتے ہیں اس سے، من عودتہ خیفۃ الی النشاط السیاسی، یعنی کہ اس کے سیاست میں آنے سے اور اس کی سیاسی سرگرمیوں سے انہیں خوف ہے۔ والحقیقت، اور حقیقت یہ ہے کہ ان الباشا لم یستطیع ان یکسب شہرۃ فی السیاسۃ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سیاست میں کوئی شہرت حاصل نہ کر سکا، وکان یعیش بمفردہ، اور وہ اکیلا رہتا تھا، لأن زوجتہ توفیت، کیونکہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، واستشہد ابنہ فی معرکہ فلسطین، اور اس کا بیٹا فلسطین کی ایک لڑائی میں ہلاک ہو چکا تھا۔ ولم یبقى له غیر ابنتا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، کانت تعیش عند امتها، اور وہ بھی اپنی پھوپھو کے پاس رہتی ہے، وکان مؤمنا علی حیاته بثلاثین الف جنیہ، اور اس نے انشورنس بھی کروا رکھی ہے بثلاثین الف جنیہ، یعنی کہ جو بثلاثین 30,000 پاؤنڈ کی، جنی کہتے ہیں پاؤنڈ کو، فقرر فی نفسہ ان یموتا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مرے گا، علی الاقل موتۃ سیاسیۃ مجیدۃ، کہ وہ ایک شاندار سیاسی موت مرے گا، وادبر لذالک بنفسہ بوضع القنبلۃ، اسی لیے اس نے خود ہی جو ہے ایک بم رکھا، وجاء الی رئیس التحریر، اور وہ مدیر اعلیٰ کے دفتر میں آیا، لینشر خبر موتہ فی الصفحۃ الاولی، تاکہ وہ اس کی جو خبر ہے وہ پہلے صفحے پہ چھاپ سکے، مع صورتہ، اور ساتھ اس کی تصویر بھی ہو۔ فکان یتمنی ان تنطبق، اور وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ ان تنطبق علیہ کلمۃ النطشہ، کہ نطشے کا وہ قول جو اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا، التی سمعہ من احد، جو اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا، وہ قول یہ تھا کہ ان البطل هو الذی، بے شک بہادر وہ بندہ ہے، یعرف کیف یموت، جو جان لیتا ہے کہ کیسے وہ مرے گا، فی الوقت المناسب والمکان المناسب، مناسب وقت اور مناسب جگہ کے بارے میں جان لیتا ہے، بہادر وہ بندہ ہے۔ وَنَعْرِفُ أَنَّ كُلَّ صَحِيفٍ الْيَوْمَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی صحافی جو ہے، یسعی وراء سبق صحفی، وہ صحافتی خبروں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، بالاخبار المثیرۃ والاکاذیب الرائیۃ، یعنی کہ عمدہ خبروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو ہے وہ یعنی کہ جو والاکاذیب الرائیۃ، اور عمدہ قسم کے جھوٹ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فاقتنع رئیس التحریر بکل ما قال الباشا، بس کسی طرح جو ہے وہ رئیس تحریر کو، جو رئیس مدیر اعلیٰ ہے، مدیر ہے، وہ قائل ہو جاتا ہے ہر اس بات سے جو پاشا نے کہی تھی، اور ارسل معہ محررا، اور اس کے ساتھ وہ ایک رپورٹر بھی بھیجتا ہے، نشیطاً، یعنی کہ جو چکنا ہے، لیصف مکانہ الحادثی، تاکہ وہ حادثے کے جگہ کی فوٹو لے سکے، وفی اثناء ذالک، اور اسی دوران واصلت کریمۃ الباشا، پاشا کی بیٹی پہنچ جاتی ہے، الی مکتب رئیس تحریر، مدیر اعلیٰ کے دفتر کے اندر، لتخبر اباہا، وہ اس لیے آتی تاکہ اپنے ابا کو بتا سکے، ان وجدت قنبلۃ تحت مکتبہ، کہ اس نے ایک آپ کی میز کے نیچے جو ہے بم دیکھا تھا، وزالت خطرہ، لیکن اس کا جو خطرہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، بمساعدت پولیس کی مدد سے، وخبیر القنابل، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے، وکان الباشا کا ترکہ مکتب رئیس تحریر، اور جو پاشا ہے وہ مدیر اعلیٰ کا دفتر چھوڑ چکا ہے، قبل مجیئہا، اپنی بیٹی کے آنے سے پہلے، وذهب بالمحرر، اور وہ رپورٹر کے ساتھ جا چکا ہے، الی دارہ، اپنے گھر کی طرف، لیصف منظر انفجار القنبلۃ، تاکہ وہ بم پھٹنے کے منظر کی تصویر لے سکے، ولکن الباشا، اور لیکن عندما نزل الباشا من السیارۃ، جب بادشاہ جو ہے وہ اپنی گاڑی سے اترا، وکان الظلام مخیما، اور جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ سارا امام المحرری، اور وہ رپورٹر کے آگے آگے جا رہا تھا، لیریہ طریق البابی، تاکہ وہ اسے دروازے کا راستہ دکھائے، سقط فی بیری، وہ ایک کنویں میں گر گیا، مطلب کہ وہ گٹر میں گر پڑا، حفرتھا مصلحت تنظیم، جو کہ میونسپل کمیٹی نے کھودا ہوا تھا، بجواری بابی مندلی ہی، اس کے گھر کی ایک جانب، فاخرجوا منها میتا، لوگوں نے اسے مردہ حالت میں وہاں سے نکالا، وانصرفت المحرر، اور جو رپورٹر ہے وہ جا چکے تھے، الی رئیس تحریر، یعنی کہ مدیر اعلیٰ کے دفتر کی اندر،
واخبرہ بما حدث، اور انہوں نے اسے بتا دیا تھا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہکذا لم یستطیع، اور اس طرح وہکذا، اور اس طرح لم یستطیع البادشاہ ان یخیر موتہ بنفسہ، اور اس طرح جو